تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو یار. ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر, نہیں تو یار تو رینٹ پہ لے لے. میری جب دوسری شادی ہوئی تھی میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک بالش زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا. شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے. دکان پکوڑوں کی تھی, باتیں کروڑوں کی. شوق خاندانی ہونے چاہیے. تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے جب پیغام بھیجا انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی, وہی ہوا نا اڑے بھائی. میں نے کہا اڑے بھائی بھائی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں. اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا, دوسری تو اکیلی ہوگی نا, تو وہ کہاں رہے گی. تو بھائی سسرال کے قریبی کوئی لے لیتا ہوں گھر. تو وہاں ایک کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا, 2500 کرایہ تھا اس کا. تو میں نے ان کو دکھایا, میں نے کہا فی الحال یہ ہے ٹھیک ہے نا. کمرہ بڑا ہے اس کا, ایک کچن ہے, ایک واش روم ہے. فی الحال رخصتی کر لیں, ادھر بھی تو رہ ہی رہی ہے نا, پارسل کر دیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی, نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے اماں کے گھر میں رہے بھائی. کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی, میاں بھی مل گیا, خرچہ بھی میاں دے رہا ہے, پارسل کر دو یہاں سے وہاں. ایسا ہی ہوا. نکاح کی فوراً ڈیٹ متعین ہوئی ہے, اور چونکہ دوسری شادی چھپ کے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے. چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے, عین وقت پہ نہیں بتانا پڑتا. عین وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے. تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں, دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوں پھر پٹوں, یہ صحیح نہیں ہے. اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا. بعد میں بتا دوں, رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے, لیکن عین وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی نکاح پڑا ہوا یار. تو ایسے ہی ہوا, میں گیا, میں نے کہا بھائی میرے 2-4 دوست تھے, 2-4 جو بہت بہادر تھے وہ آ گئے. عین وقت پہ 8-10 بھاگ گئے وہ بھی. انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی اس معاملے میں. تو بیٹھے ہیں بھائی, وہی ہوا, نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو گئی, ہم لے گئے اس گھر میں. اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھائی 2 ہیں, تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے صحیح ہے نا. تو یہی ہوتا ہے, جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین کے گھر میں. اس وقت کا سوچو. پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے نا. تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا. تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے. پھر 1 کمرے والے گھر سے تھوڑے عرصے میں ہم 2 کمروں والے گھر میں آ گئے, پھر 3 کمروں والے گھر میں آ گئے. آئی بات سمجھ میں. اب اللہ کا شکر ہے میرے 5 بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا. اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا او بھائی کہاں سے پورے ہوں گے, تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں. حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے نا, او بھائی کہاں سے پورے ہوں گے, اب تک 40 سال کے ہو گئے, کما رہے ہیں, چہروں پہ رونقیں ختم, ہر وقت بٹوے میں پیسے ہی دیکھتے رہتے ہیں, بھائی کرتے رہتے ہیں. تو نکاح کو ہلکا لو یار, پارسل کا انتظام ہے ہمارے یہاں. فی الحال 2500 کا ہی میں لے سکتا تھا اس وقت, 2005 کی بات ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ گھر ہے, یہ یہاں رہ لیں گے. پھر آہستہ آہستہ انسان کے وسائل کھلتے چلے جاتے ہیں. ویسے بھی جب آدمی پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو کمانے کی بھی پھر اسی طرح ذمہ داری سے سوچتا ہے. وہ اس کو پتہ ہے بھائی یہ پالتو لیے, ٹینشن کھلانا میں نے ہے, پھر وہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے. تو نکاح کو آسان کر دو. یہ جو ہے نا, یہ جو مسئلہ ہے پڑھائی, بھائی پہلے ایکچولی میں میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر میں 2 سال رہ گئے, پھر بھائی اتنی ٹینشن نہ لو, اس کو ادھر پارسل کرو, پڑھتے رہو. کس نے کہا ہے تمہیں یار؟ میں نے زیادہ پڑھائی شادی کے بعد کی ہے, اور دوسری شادی کے بعد اور زیادہ پڑھا ہوں میں نے جو 4 شادیوں والی کتاب لکھی ہے دوسری شادی کے بعد لکھی ہے, اور ایسے لکھی ہے کہ پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں لکھنے کے لیے, اور اگر میں نے شادی نہیں کی ہوتی تو میں نہ لکھ پاتا. نکاح سے انسان کو سکون ملتا ہے, ذہنی بھی, دماغی بھی, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اور زیادہ کام کرتا ہے وہ. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہو نکاح کے بعد بیوی کو ٹائم دینا پڑتا ہے, وہ ٹائم آپ کو بہت سارے ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانا کھاتے ہو, ٹائم دیتے ہو نا روٹی کو, کیا خیال ہے؟ اب آپ کو یار میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں, ایکچولی میرے آدھا ٹائم تو ناشتے میں اور کھانے میں اور ڈنر میں لگ جاتا ہے, اور پھر چائے گٹکے میں لگ جاتا ہے, میں ٹائم بچاؤں گا, یہ ٹائم پڑھائی میں لگاؤں گا. ابے تو ٹائم بچا کے پڑھائی میں لگائے گا نا, وہ ٹائم تیرا پڑھائی میں صحیح طرح سے لگے گا. نہیں تو ہر وقت پیٹ کو پکڑ کے بار بار گٹکے کا, چائے کا,
اور کھانے کا دل کرے گا. اس کا حل یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم کھانے پہ لگا دے, اس کے بعد تیرے دماغ کیا ہو جائے گا, فریش, پھر بیٹھنا کتاب لے کے پڑھتا رہے بیٹھ کے. تو جیسے کھانے کی مرد کو حاجت ہے, بالکل مرد اگر آدمی کا بچہ ہے, وہ مرد ہے, انسان ہے, تو اس کو عورت کی حاجت بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو اگر وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی, آنکھ مٹکے چھوڑ دے گا, انٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا, ادھر ادھر دماغ, گھر کا انسان کا بچہ دوستیاں بھی چھوڑ دے گا, جو ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں دوست. گھر کا انسان کا بچہ بن کے شرافت سے گھر میں رہے گا, بیوی آپ کے ساتھ بہت سارے کاموں میں مدد کرے گی. مجھے یاد ہے میری عادت تھی شام کو چائے پینے کی, تو اب کیا ہوتا ہے کہ گھر سے تعاون ہوتا ہے نا انسان کو, بھائی آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے بھی تو تعاون ملتا ہے آپ کو, بہت سارے کاموں میں مدد ملتی ہے. اور اگر آپ کی بیوی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ جس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اس میں وہ مدد کرے گی آپ کی. بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامے تھے, ان کی جو زوجہ تھیں یہ بھی عالمہ تھیں, بہت ساری تحقیق میں ان کی زوجہ نے ان کی مدد کی ہے, جو اتنے بڑے, انہوں نے اتنی کتابیں لکھی انہوں نے. تو یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ نکاح کرنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا, یہ 100% غلط ہے. نکاح کرنے کے بعد انسان کا بچہ بنتا ہے, کام کا آدمی بنتا ہے, اور نکاح کیے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہو, وہ لونڈا لپاڑا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا, یہ لونڈا لپاڑا, کچھ بھی کہیں بھی پھٹ سکتا ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کہیں بھی گند کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ. پارکوں میں تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی لونڈے لپاڑوں کو, ان کو پتہ ہی یہ یہاں کا ماحول خراب کریں گے, لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ہیں, تو پتہ ہوتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا, تمیز سے بیٹھے گا, بغیر فیملی کے آئے گا, یہ لونڈا لپاڑا, یہ گند کر کے جائے گا پارک میں. حقیقت ہے. تو جو پارک میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہ سائنسی ترقی کرے گا, یا وہ آپ کا کیا خیال ہے کوئی بڑا بزرگ بنے گا وہ. تو نکاح کو آسان بناؤ, ویری ایزی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نہیں, میں ادھر پارسل کر دوں, شاباش یہاں بھیج دو, میرے خرچے پہ کھائے گی, ابھی ختم ہو گئی بات, اتنی سی بات تھی. استخارے نکال رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. صحابہ تو ایسے ہی نکاح کرتے تھے. وہ ایک صحابی گئے ہیں کسی کے گھر میں اپنے دوست کا پیغام لے کے کہ وہ فلاں آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے مجھے سفارشی بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا میں ان سے تو نہیں کرنا چاہتا, آپ اگر میری ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ ایگری ہیں تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے, آپ کی نوازش. گواہ بلائے, ادھر ہی نکاح پڑھایا, چلو